السلام علیکم ناظرین، آج میں مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شیب ابی طالب میں قید ہونے بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی ہی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ گرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت 5 برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتیں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکے، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں۔ تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر ہجرت کی اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول پادریوں سے اور حکام سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے ہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا، پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی۔ اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ ہمارے قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان کے لوگوں کے باپ چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے ہماری پناہ پکڑی ہے، بغیر حقیقت جانے ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان کے بلا کر حقیقت کر لوں،
अगर ये सही हुआ तो हवाले कर दूंगा। चुनांचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए, क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात करना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने इतराज किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुवाफिक सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ्त किए। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह को जानते थे, ना उसके रसूल से वाकिफ थे। पत्थरों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हम में कभी ज़ईफ को हलाक कर देता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा जिसके नसब को, उसकी सच्चाई को, उसकी अमानतदारी को, उसकी परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों की पूजा से मना फरमाया। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म दिया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक तालीम किए। जिनका बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और इस किस्म के बुरे आमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी, हम उस पर ईमान लाए और उसके फरमान की तालीम की जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी लेकर आए हैं वो कुछ मुझे सुनाओ। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ने सूरह मरियम की अव्वल की आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह भी रोक दिया और उसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे, सब के सब इस कदर रोए कि दाढ़ियाँ तर हो गई। इसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम, ये कलाम और जो कलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं और उन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वे लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी। आस पास में सलाह करके एक खास ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह उनकी जड़ी काट दे। साथियों ने कहा भी कि ऐसा नहीं चाहिए, ये लोग अगरचे मुसलमान हो गए मगर फिर भी रिश्तेदार हैं, मगर उनसे ना माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। साहबा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से
ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی. بہرحال گئے. بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا. نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے. پادری لوگ آپس میں کچھ چک کرنے لگے. نجاشی نے کہا تم جو چاہو کہو. اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے رہو. جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا. اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو جلت کے واپس ہونا پڑا. آنا تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش میں کرتا ظاہر ہے. اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے ان کو اور بھی جلا راک تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ ان لوگوں کا اس سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے. اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ میں شمار ہوتے تھے. وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے. اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک بائیکاٹ کیا جائے. نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کیے جائے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں. یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ محرم سن 7 تاریخ کو معاہدہ تحریر لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور اس معاہدہ کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے، نہ باہر کے آنے والے کسی طاہر سے مل سکتے تھے. اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا. معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا. آخر
پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بےتاب ہو کر روتے اور چلاتے اور ان کے اعزا کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دمشق کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا اور ایسی حالات میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نہایت ہی ثابت قدم کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ فائدہ یہ تکلیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں اور اپنے کو ان کا متعب بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا اور غور کر کے بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائی اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا کامیابی ہمیشہ کوشش اور صحیح اور مناسب ہوتی ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا و آرام بد دینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ترسم نرسی بے کعبہ یہ عربی کی رہ کہ تو میر بھی و ترکستان۔ ترجمہ: مجھے خوف ہے اور بدبی کہ تم کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ کعبہ کی دوسری جانب ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔